میں مدینہ مارہرا کی قسمت میں یا خامسہ میں تھے، جب دورے تک پہنچے ہوں گے تو ان کی ذہانت اور ان کے علم کا عالم کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اشرفیہ میں کبھی بچوں کے بیچ میں بحثیں ہو جاتی ہیں، ہم بھی اس سے گزرے ہیں، رات رات بھر گزر جاتی، بحث و مباحثہ ہوتا، ایک اچھا ماحول ہے وہاں کا، ایک بڑا پروقار ماحول ہے، علمی فضا ہے۔ کسی مسئلے پر بحث ہونے لگی، لڑکے دلیل پر دلیل دیتے ہیں، بڑے ذہین ہوتے ہیں وہاں پڑھنے والے، پڑھایا جاتا، دلیل پر دلیل ایک کٹ کرتا دوسرا پیش کرتا، اس طرح راتوں رات سلسلہ دراز ہو جاتا۔ مولانا عبدالوحید صاحب سے بھی بحث و مباحثہ ہوتا، بڑے بڑے دقاق لڑکے بھی ہوتے ہیں وہاں، بڑے ذہین لڑکے ہوتے، جب کسی بات پر بحث چھڑ جاتی، میں نے اکثر دیکھا جب بھی بحث و مباحثہ ہوا، چاہے رات پوری چلی جائے لیکن غالب مولانا عبدالوحید ہی رہتے تھے۔ اللہ تو یہ اللہ نے اس بندے کو ذہانت عطا فرمائی تھی، اللہ اس کی قبر پر رحمتیں عطا فرمائے۔ ان کے چچا الحاج حافظ و قاری سعید اختر صاحب تشریف فرما، جن کے ہاتھ میں مدرسے کی باغ ڈور ہے، اور ان کے فرزند اسد رضا سلمہ ہے، جو بڑی محنت سے اس مدرسے میں لگے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکتیں عطا فرمائے، اس مدرسے کو رات دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عالموں کی برائی سے ہوتا کیا ہے؟ عالموں کی برائی سے عاقبت خراب ہو سکتی ہے، یاد رکھیے گا، عالموں کی برائی سے انجام آپ کا خراب ہو سکتا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ آئیے ہم آپ کو لے چلے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کی بارگاہ میں، سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ سے اس قسم کے سوالات ہوتے رہتے تھے۔ کسی نے سوال کیا، فتاوی رضویہ میں ہے، کسی نے سوال کیا، حضور والا کیا بے عمل عالم کی کوئی برائی کر سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے جواب لکھا کہ وہ عالم ہے کہ نہیں، وہ بے عمل ہے، اس کا عمل اللہ جانے، وہ بے عمل صحیح، لیکن عوام کو پھر بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی بے عمل عالم کی بھی برائی کرے۔ اللہ بے عمل عالم کی بھی برائی کا حق کسی عوام کو نہیں ہے، غیر عالم کو نہیں ہے، اور اگر کوئی علم دین کی بنیاد پر اس کی توہین کرتا ہے تو اس سے کفر بھی صادر ہو سکتا ہے۔ علم کی بنیاد پر کہ اس نے علم دین سیکھا ہے، اس بنیاد پر اگر کوئی بے عمل عالم دین کی بھی برائی کرے یا توہین کرے تو معاملہ بہت آگے بڑھ سکتا۔ پھر سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے وضاحت فرمائی اور قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پیش فرمائی ہے دلیل کے طور پر۔ آپ کوٹ کرتے ہیں اس آیت کریمہ کو کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس آیت مبارکہ کو لکھا قرآن کی، اگرچہ متعدد اس کی تفسیریں کی گئی ہیں، بعض لوگوں نے صحابہ میں ہی 3 گروپ بنا دیے اس آیت کو لے کر کے مفسرین نے، کچھ لوگوں نے پوری امت کے 3 گروپ بنائے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت جو استدلال کر رہے ہیں تفسیر در منصور کے حوالے سے، آپ کا استدلال یہ ہے کہ 3 قسم کے عالم ہوتے ہیں۔ آپ فرما رہے 3 قسم کے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے وارث کیا ہے کتاب کا اپنے بندوں میں سے، تو ان میں سے کچھ تو ظالم لنفس ہی ہے، یعنی جو گنہگار ہوتے ہیں ان کو اللہ نے ظالم لنفس ہی کہا، اور کچھ ان میں سے میانہ روی اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ درمیان میں رہتے ہیں، نہ بہت برے ہیں نہ بہت اچھے ہیں، درمیانی رہتے ہیں، اور کچھ ان میں سے یہ ہیں کہ جو بھلائیوں میں سبقت لے جاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو یہ 3 گروپ
ग्रुपों का जिक्र फरमाया अल्लाह ने, तो आला हजरत फरमाते हैं इस आयत करीमा का ये मतलब है कि अल्लाह ने अपने बंदों में से जिनका इंतखाब किया है वो 3 ग्रुप वो है। एक तो वो आलिम है कि जो बेअमल है, यानी आलिम तो है लेकिन अपने इल्म पर पूरी तरह उनका अमल नहीं है, तो उनको जालिमुल नफ्सिही कहा अल्लाह ने, यानी वो अपने नफ्स पर, अपने आप पर जुल्म करने वाले गुनहगार हैं। और दूसरी जमात जो है वो दरमियानी है उलमा की, यानी बहुत आला नहीं है अमल के मैदान में लेकिन इल्म वाले हैं, दरमियानी रहते हैं। और एक जमात वो है जो तो भलाइयों में सबकत ले गई है, वो बहुत आला किस्म के उलमा है। 3 ग्रुपों का जिक्र किया आला हजरत ने। अब फरमाते हैं जब अल्लाह ने कुरान में ये कह दिया कि हमने इनका इंतखाब किया, इन 3 उलमा का, 3 किस्म के उलमा का इंतखाब किया और उन्हें अपनी किताब का वारिस बनाया, उनको हमने चुना, तो जो गुनहगार है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से भी इसकी वजाहत आला हजरत ने की है, तो जो गुनहगार है, बेअमल है, वो भी तो आलिम है और अल्लाह ने उनको भी तो किताब का वारिस बनाया, उनका इंतखाब किया है। और जो दरमियानी है अल्लाह ने उनका भी इंतखाब किया। तो नबी फरमाते हैं जो गुनहगार हैं कि जो सबकत ले गए वो तो सबकत ले गए, उनकी तो बात ही अलग है। जो दरमियानी है वो भी नजात पाने वाले हैं, और जो जालिम ने नफ्सी ही है, जो बेअमल है, उनके लिए भी मगफिरत है, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में इनका इंतखाब किया है, इनको वारिस बनाया है अपनी किताब का। और हम खुलेआम जिस आलिम की चाहते हैं उसकी बुराई करते हैं, जिस मौलवी की चाहते हैं उसकी बगिया उधेड़ते हैं, जिस इमाम की चाहते हैं हम उसकी बुराई करने बैठ जाते हैं। क्यों हम अपने आप को बर्बाद करना चाहते हैं? याद रखो इन्हीं सारी चीजों को देख करके तो इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल भी नकल किया जाता है कि आलिमों की बुराई या आलिमों को बुरा भला कहना ये एक जहर है, जहर, यानी कि ऐसा जहर है जो तुम्हें, जिसकी बू भी तुम्हें परेशान करेगी, और वो जहर अगर हल्क से उतर गया तुम्हारा अंजाम भी बहुत बुरा होगा। इसीलिए बचो, हर जमाने में आलिमों की बुराई करने वाले लोग पैदा हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और फारूक आज़म की बुराई की जाती थी तो उनके बारे में रवायत में आया कि शेखैन की जो बुराई करेगा बाद मरने के उसका चेहरा खिंजीर के जैसा हो जाएगा। अल्लाह, तारीख हल्ब में है कि उसका चेहरा खिंजीर की तरह हो जाएगा। एक शख्स था इब्ने मुनीर, उसका नाम बताया जाता, वो हजरते सैयदना सिद्दीक अकबर और फारूक आज़म की बुराई करता रहता था, उनकी शान में गुस्ताखियां करता था। जब वो मर गया तो कुछ नौजवानों ने कहा हमने सुना है कि जो शेखैन की बुराई करेगा तो उसका चेहरा खिंजीर शक्ल हो जाएगा, सुअर के जैसा हो जाएगा। अब वो मर गया है, चलो आओ आजमाते हैं। नौजवानों ने कब्र को खोल दिया। हकीकत में उन्होंने देखा कि उसका चेहरा किबले से दूसरी साइड में फिर गया है और उसका चेहरा बिल्कुल खिंजीर की शक्ल का हो गया था। ये उलमा सुलहा की बुराई के नतीजे हैं। उस जमाने में बुराई की, उनका अंजाम बहुत बुरा हुआ। आज भी लोग तो चाहते हैं कि ये कौम अपने आलिमों से बरगश्ता हो जाए, ये कौम अपनी खानकाहों से दूर हो जाए। क्यों? जितने ही आप दूर जाएंगे समझ लेना उतना ही आपका अकीदा कमजोर से कमजोर तर होता चला जाएगा। मुसलमानों, उलमा की कद्र पहचानो, गनीमत समझो। ये मदारिस जिन्हें आज तक चलाया गया, लोग चाहते हैं कि इनको बंद कर दिया जाए, लोग चाहते हैं कि इनको बंद कर दिया जाए, चूंकि उन्हें मालूम है कि इस्लाम की शान और शौकत अगर कायम है तो मदरसों की वजह से कायम है। जब तक उलमा निकलते रहेंगे, हुफ्फाज निकलते रहेंगे, मस्जिदें आबाद रहेंगी, मजलिसें आबाद रहेंगी, कलमों से फतवे निकलते रहेंगे, इनके मसाइल हल होते रहेंगे, ये कौम कभी मर नहीं सकती, हमेशा जिंदा और जावेद रहेगी। अगर मदरसे बने रहे तो अब ठान लिया
دیا ہے کچھ لوگوں نے کہ مدرسوں کو مٹایا جائے، مدرسوں کو برباد کیا جائے، مدرسوں میں اس دینی تعلیم کا فقدان اس کو ختم کر دیا جائے۔ مسلمانوں، ان مدرسوں کی نیا، اس مدرسے کی باغ ڈور ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں رہی ہے۔ آپ نے اپنی گاڑی کمائی نکال کر کے دی ہے، آپ نے زکوٰۃ و خیرات نکالی ہے، آپ نے امداد کی ہے، آپ کی وجہ سے مدرسے چلتے رہے۔ اگر آپ ہی مدرسوں کی برائی کرنے لگے تو اور قومیں تو چاہتی ہیں کہ آپ کو مسل دیا جائے، آپ کی مذہبی شعار کو ختم کر دیا جائے، آپ کی مذہبی نشانات کو مٹا دیا جائے۔ ہم کیوں اپنے تلے ہوئے ہیں برائی کرنے پر؟ ہم یہ جانیں، چاہے وہ جامعہ سمدیہ ہو، چاہے وہ جامعہ اشرفیہ ہو، چاہے وہ جامعہ گلشن برکات ہو، چاہے وہ کہیں بھی مدرسہ ہو، وہ ہم اہل سنت کا مدرسہ ہے، وہ ہم سب کا مدرسہ ہے۔ اس کو کامیاب ہونا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا بے عمل عالم کی بھی برائی کرنے کا حق عوام کو نہیں ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے اس کا حساب کتاب اس کے اللہ کے حوالے ہے، وہ لے گا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، وہ اپنا حساب و کتاب دے گا جا کر کے، مگر آپ کو برائی کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا جن کو کتاب کا وارث بنایا۔ تو اللہ نے جب ان کا انتخاب کر لیا اور تینوں کوالٹیاں ذکر کر دی ہیں تو کسی کو برائی کا حق نہیں ہے پیارے۔ ہاں، اگر جس کا عقیدہ ہی خراب ہو جائے تب تو اس کی برائی کی جائے گی، لیکن جب تک وہ مومن ہے، جب تک وہ ہمارا عالم ہے، وہ جیسا بھی ہو، ہم اس کی جاسوسی نہ کریں، ہم اس کی ٹوہ میں نہ لگیں، ہم صرف یہ دیکھیں کہ وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے، ہم اس سے صحیح باتیں پوچھ رہے ہیں، وہ ہماری خدمت کر رہا ہے کہ نہیں، وہ ہمیں مسائل بتا رہا ہے کہ نہیں، وہ کسی نہ کسی اعتبار سے رسول اللہ کی شریعت کو نشر کر رہا ہے کہ نہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کی مثال کو یوں سمجھو، اس طرح سمجھو جیسے کہ ایک چاند ہے، چاند۔ تو جو علماء واقعی عامل ہیں شریعت مطہرہ کے، ان کو آپ ایسا سمجھو جیسے چاند ہے، کہ چاند سنجیدہ رہتا ہے، پروقار رہتا ہے، ٹھنڈا رہتا ہے اور لوگوں کو روشنی بھی فراہم کرتا ہے، لوگوں کو روشنی بھی فراہم کرتا ہے۔ وہ چاند خود ٹھنڈا رہتا ہے، خود مطمئن رہتا ہے اور لوگوں کو نفع بھی بخشتا ہے۔ اور بے عمل عالم کو یہاں پر لے لو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے شمع، جیسے چراغ ہے، کہ چراغ خود جل رہا ہے لیکن دوسروں کو روشنی فراہم کر رہا ہے۔ وہ خود تو جل رہا ہے، خود جل رہا ہے لیکن دوسروں کو نفع پہنچا رہا ہے۔ تو یہ چراغ کی مثال بے عمل عالم کی ہے اور چاند کی مثال با عمل عالم دین کی ہے۔ اس لیے وہ دونوں کے دونوں عوام کی نظر میں محترم ہونے چاہیے۔ ہم بات بات پر باتیں پیدا کرتے، زبردستی کے ہم شوشے گوشے نکالتے ہیں ایک دوسرے کی برائی کرنے کے لیے، ان برائیوں نے ہماری کمر توڑ دی۔ ہمارے پاس بچا کیا ہے؟ اے ملت کے جوانوں بتاؤ، اے میرے بزرگوں بتاؤ، بچا کیا ہے؟ بتائیے، آپ 300 سال پہلے کی تاریخ اٹھائیے۔ حضور تشریف فرما ہے ہمارے سرکار نواز اختر میاں صاحب قبلہ متظلہ العالی، وہ تشریف فرما، ان کی نظر سے یہ گوشے پوشیدہ نہیں ہیں۔ آج سے 300 سال پہلے کی تاریخ آپ اٹھائیں گے تو پورے ہندوستان میں آپ کو، بلکہ بر صغیر میں آپ کو کوئی دوسرا فرقہ نہیں ملے گا۔ تاریخ آپ پڑھیے، الملل والنحل وغیرہ جو تاریخیں لکھی گئی اس موقع پر ہے نا، سرکار تشریف فرما ہے۔ 300 سال پہلے آپ جس فرقے کی تاریخ اٹھائیے وہ اسی 300 سال کے اندر آئے گی، چاہے کوئی سا فرقہ ہو۔ اس کے بانی کو لے لیجئے، اس کی کتابوں کو لے لیجئے، اسی بیچ کا وقفہ ہے۔ اور اس سے پہلے صحابہ سے لے کر کے اور یہاں ہندوستان تک مسلمان 300 سال پہلے تک
ایک عقیدے پر تھے، سب خوشحال تھے، سب ایک، کسی میں کوئی عقیدے کی برائی نہیں تھی۔ وہ چند پیدا ہوئے خارجی وغیرہ وہ مارے گئے، مولا کائنات نے جم کر کے ان کو مارا ہے نا، نہاون کی سرزمین پر جنگ ہوئی، خوب اڑایا گیا انہیں، تو ان کا تو کلا کما کر دیا تھا، وہ تو بہت مختصر سے بچے تھے۔ لیکن 300 سال سے باضابطہ یہاں ہندوستان میں یہ فتنے آئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم ہندوستانی مسلمان تھے، سنی تھے، اہل سنت تھے، رسول اللہ کو مانتے تھے، خانقاہوں پہ حاضر ہوتے تھے، بزرگوں کا ادب و احترام کرتے تھے، ہمیشہ یہی ہوتا رہا۔ یہ چند دنوں سے یہ معاملے ہوئے تو بتاؤ، ہم اہل سنت کا عقیدہ اگر بہت مضبوط تھا تو ہم ہی میں سے کٹ کر کے دیوبندی کیسے چپ ہو گئے، ہم میں سے کٹ کر کے کچھ وہابی کیسے ہو گئے، ہم میں سے کٹ کر کے کچھ شیعہ کیسے ہو گئے، ہم میں سے نکل کر کے کچھ اہل حدیث کیسے بن گئے، جب ہم 300 سال پہلے ایک تھے تو ظاہر سی بات ہے یہ جتنے فرقے بنے ہیں سب اہل سنت سے ہی تو نکل کے بنے ہیں۔ اے اہل سنت، میرا سوال ہے کہ تم اتنے کمزور کب سے ہو گئے؟ تمہاری کمر کس نے توڑ دی کہ جس نے چاہا اپنی ڈور لی اور اپنی لٹیا لی، اپنا ڈول لیا اور بس نکال کر کے لے گیا؟ اتنے کمزور تم کب سے ہو گئے؟ تم ہی میں سے اہل حدیث بن گئے، تم ہی میں سے دیوبندی بن گئے، تم ہی میں سے غیر مقلد بن گئے، تم ہی میں سے رافضی بن گئے، تم ہی میں سے خارجی بن گئے۔ یہ متعدد فرقے جب 300 سال پہلے ان کا وجود نہیں، اہل سنت سے ہی کٹ کر کے بنے، پھر بھی اہل سنت کی تعداد الحمدللہ دنیا میں سب سے بڑی ہے۔ ابھی بھی سمجھ جاؤ اور اتنا کمزور ایمان نہ رکھو کہ کوئی نیٹ پہ کچھ کہہ دے، یوٹیوب پہ کچھ کہہ دے، بس اسی پر ایمان لے آؤ۔ بہت سے آمن تو بالمال والے ہیں، کہیں سے مال مل گیا بس اس پہ ایمان لے آئے، بہت سے جھوٹی عزت مل گئی اس پہ ایمان لے آئے۔ اے اہل سنت، پہلے بھی تم ایک رہے ہو، آج بھی سیسا پلائی دیوار بن جاؤ۔ تمہارا مذہب مہذب، تم جس مسلک کے ماننے والے ہو وہ ادب و احترام کا مسلک ہے، وہ اولیاء کی محبتوں کی تعلیم دیتا ہے، وہ رسول اللہ کے عشق کی تعلیم دیتا ہے۔ باقی جتنے فرقے بنے ہیں وہ گستاخیوں کی بنیاد پر بنے۔ تمہارے پاس تو محبتیں ہیں، تمہارے پاس تو عشق رسالت ہے، تمہارے پاس تو عشق اولیاء ہے، اور یہ سکھایا تھا علماء نے۔ آج علماء سے آپ بیزار ہو رہے ہیں جس کی بنیاد پر ہمارے عقیدے خراب ہو رہے ہیں اور ہم جہنم کے حقدار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہرگز نہیں، ان ساری چیزوں سے گریز کیجئے، اور اہل سنت ہو تو اپنے ایمان و عقیدے پر ڈٹ جاؤ، مضبوط ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ اہل سنت وہ ہیں کہ جن کا سلسلہ جو صدیق اکبر سے شروع ہوا ہے، امام اعظم تک، غوث اعظم تک اور بزرگوں تک آیا، اور وہی سلسلہ آج بھی موجود ہے۔ وہی ادب و احترام صحابہ میں تھا اور وہی ادب و احترام سنیوں میں پایا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، علماء نے سکھایا، ان مدرسوں نے ہمارے تشخص کو برقرار رکھا ہے، اس لیے مدرسے والے جن کو آپ جانتے ہیں، جو بھی آپ کے دروازے پر پہنچ جائیں غنیمت سمجھو، یہ سوچ کر کے دو، یہی مدرسے تو ہیں جہاں سے ہمیں امام ملتے، جہاں سے ہمیں تراویح کے لیے حافظ ملتے، جہاں سے ہمیں مقرر ملتے، جہاں سے ہمیں محدث ملتے ہیں، مفتی ملتے ہیں۔ جو آپ سے بن سکے کچھ نہ کچھ امداد مدرسوں کی کرتے رہو، تاکہ یہ دین کے قلعے کھڑے رہیں اور ہم تر و تازہ بنے رہیں۔ اتنی خدمت آپ کرنے لگے، برائیاں چھوڑ دیں، عمریں بہت گزر چکی، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ خانقاہوں کے بزرگوں کی تعظیم کیجئے، ہم بھی الحمدللہ، چاہے وہ خانقاہ ابو بھلے ہی ہمارا تعلق چاہے کسی خانقاہ سے ہو، لیکن بزرگوں کو ہم اٹوٹ مانتے ہیں، ہم دل سے مانتے ہیں۔ اور ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ یہ بزرگ آئے کہاں سے ہیں؟ یہ رسول اللہ کی اولاد
औलाद हैं, हम इनके कदमों की धूल है, इनके कदमों के सदके में हमें सब कुछ मिला है। बुजुर्गों का एहतराम भी करो, मदरसों को कायम भी करो, जो मदरसे कायम हैं उन्हें आगे बढ़ाओ, उन्हें तरक्की दो, हर तरह से साथ देने का वादा करो। पैसा नहीं है, आ जाओ, काम करवाओ अपने भाइयों का, एक दूसरे के सुख दुख में शरीक हो जाओ। शादी ब्याह में रुपया नहीं लगा सकते, उसके बर्तन उठवा लो, उसका सामान उठवा लो, मोहब्बतों का इजहार करो, नफरतें दूर कर दो। इंशाअल्लाह हमारी कौम पर अल्लाह की रहमतें नाज़िल होने लगेंगी। ये हमारे उलमा ने दर्स दिया। मुफ्ती अब्दुल वहीद साहब का ये मदरसा और उनकी जिंदगी के मुख्तसर सा गोशा एक हमने पेश कर दिया। यूं तो मैंने बहुत कुछ देखा, उनकी गुफ्तगू और उनकी ज़हानत और उनका इल्म और उनकी संजीदगी, मतानत, ये बहुत सारी चीज़ें थीं। हाँ, इलाके में रह के कभी कोई फरोगुज़ाश्त भी किसी से हो जाए तो मैंने अर्ज़ कर दिया है कि फिर आलिम है, आलिम है, और वो कैसा भी आलिम हो आखिर आलिम है ना। और फिर मेरे तई तो मुफ्ती अब्दुल वहीद साहब, मुफ्ती आज़म बुंदेलखंड, बड़े ही काबिल, ज़बरदस्त, आप राइटर भी बेहतरीन लिखते थे, कई किताबें भी उन्होंने यादगार छोड़ी, एक अजीम मदरसा उन्होंने अपनी यादगार में छोड़ा, और अलावा अजीम हिंदुस्तान के मुताद्दिद रिसालों में उनके बड़े इल्मी और फिक्री मज़ामीन भी छपते रहे हैं। जालौन को उलमा की हैसियत से पहचाना जाता है मियाँ, वरना किसान तो हर जगह पाए जाते हैं, खलियान वाले हर जगह पाए जाते हैं, ट्रैक्टर वाले हर जगह पाए जाते हैं, बिल्डिंग वाले हर जगह पाए जाते हैं। किसी इलाके की अगर पहचान होती है तो उलमा की वजह से होती है, सुलह की वजह से होती है। जालौन का नाम अगर कहीं पहुंचता है तो आलिम के वसीले से पहुंचता है, आलिम के तवस्सुत से पहुंचता है। इसलिए हम इल्म की कद्र करें, आलिमों की कद्र करें। जहां भी मदरसे कायम है उसकी देख रेख हर फर्द की जिम्मेदारी होना चाहिए। मैं और भी कुछ अर्ज करता, लेकिन वक्त ज्यादा लेने से कोई फायदा नहीं। हम अपने इमाम और अपने आका को बिठा नहीं सकते कि वो मेरी तकरीर, मैं आप उनके सामने तकरीर करता रहूं। बस ये है, तिफले मकतब की हैसियत से कुछ देर मैं उनके सामने बोल लिया कि अगर कुछ हो जाए और दुआएं मिल जाएं हजरत की, ये सबसे बड़ी बात है। हम यही दुआ करते हैं कि रब्बे कदीर इस मदरसे को और तमाम मदारिस इस्लामिया को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, और हमारी कौम को मौला वो शऊर अता फरमाए कि अपने बच्चों में अगर चंद बच्चे हैं, एक दो को, हम तो कहते हैं सबको आलिम दीन बना दो, सबको बनाओ, सबको हाफिज बनाओ। पहले हाफिज बना दो, आलिम बना दो, और बाद में उसे फिर दूसरी तालीम दो ताकि वो बहक ना सके और वो हमारे इलाके का एक मजबूत रहबर बन जाए। इलाके का क्या, जब वो रहबर बनेगा तो पूरी दुनिया में रहबरी के फराइज अंजाम देगा। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारी कौम को इल्म के एतबार से सरबुलंद फरमा दे, सुरखरू फरमा दे, घर घर में आलिम दीन अता फरमा दे, घर घर में हाफिज कुरान अता फरमा दे। इस मदरसे को और तमाम मदारिस को तरक्की अता फरमा, और हमारे अलहाज कारी सईद अख्तर साहब और असद रजा सल्लमहु मौला, इनके अज़्म में, इनके हौसले में मज़ीद बरकतें अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।